اللہ رب العزت نے والدین کو بہت پیاری دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ الفرقان میں فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے، کیونکہ محبت سے ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی اور محبت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہٰذا دعا اب چاہے اسپاؤس ہو یا بچے، اے اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرۃ اعین۔ اب اگر دل میں تکلیف ہو، سیڈنس ہو، بے چینی ہو بیکاز آف اسپاؤس، تو پھر کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، اولاد بھی نہیں۔ مرد کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو اسے بیوی اور بچے میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنی، بزنس میں نہیں، اسٹیٹس میں نہیں۔ اسی طرح اگر عورت کو آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، سکون چاہیے، تو اسے بچوں اور شوہر میں وہ تلاش کرنا ہے، اپنے شوہر کے بینک بیلنس میں نہیں، اپنے اسٹیٹس میں نہیں۔ خود کو انفیریئر کمپلیکس میں مت ڈالیے، ان چیزوں سے باہر نکلے، مٹیریلزم سے باہر نکلیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون تلاش کیجیے اسپاؤس اور بچوں میں، اولاد میں۔ اینڈ اف یو وانٹ دیٹ فرام یور اسپاؤس یو مسٹ ہیو ٹو بی، بیکاز ریلیشن شپس آر گیو اینڈ ٹیک۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو لینا پڑے گا۔ اگر شوہر ہے تو وہ فرسٹ سٹیپ لے لے، بیوی ہے تو وہ فرسٹ سٹیپ لے لے۔ ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ، تو اچھا کریں، اپنے اسپاؤس سے بھی اچھا ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو سکون دیجیے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ سے ہوپ فل ہے، کام میں ہوپ فل، سوچنے میں ہوپ فل ہے، بات میں، ہر چیز میں اللہ سے ریوارڈ مانگتا ہے۔ اب ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اتنی تکلیفیں سہتی ہے، اگر وہ نیت اچھی کر لے کہ اسے رب تعالیٰ سے اس پر ہر تکلیف کے بدلے اجر چاہیے، تو سوچئے کتنا اجر لکھا گیا۔ اب وہ کتنی تکلیف سہ رہی ہے، اس تکلیف کا اندازہ کوئی اس سے گزرے بغیر نہیں جان سکتا، لیکن کرنا کیا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے ثواب کی امید، کیونکہ رب نے یہ مقام دیا ہے، رب نے ہی اس پروسیس سے گزارا ہے اور ماں کا درجہ ہی بلند کر دیا اس سارے پروسیس کی وجہ سے، تو اس پر اجر کیوں نہ ہو۔ اب وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقین کا امام۔ اگر آپ متقین کا امام بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہی متقی بننا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے مابین ہے۔ امید اور خوف یہ دونوں چیزیں مل کے تقویٰ بنتی ہیں، اور ماں اگر ہر کام پہ رب سے امید باندھ رہی ہے تو اس کے بچے پر کیا افیکٹ ہوگا۔ سو کانشیسلی اپنا رول پلے کریں، ہر اس عمل سے بچیں جس سے رب تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس نے وعید سنا دی ہے، جیسے کہ بدگمانی، حسد، جھوٹ۔ اب بدگمانی کو دیکھیں، بدگمانی نیگیٹیوٹی کا ایک ایکسٹریم لیول، جو کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز سے سٹارٹ ہوتا ہے، کس سے؟ جسٹ اے نیگیٹو تھنکنگ۔ پیرنٹنگ دراصل پازیٹیو تھنکنگ کا نام ہے، اسی سے امید ملتی ہے، اسی سے کنسسٹنسی آتی ہے، اسی سے اسٹرینتھ ملتی ہے، وزڈم آتی ہے، اور ایک اسٹرانگ مدر، اسٹرانگ پیرنٹس اور اسٹرانگ ویمن بنتی ہے۔ نیگیٹیوٹی گھروں کا شیرازہ بکھیر دیتی ہے، گھروں کو توڑ دیتی ہے، گھروں کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اب پازیٹیوٹی ہمیشہ سے لانی ہوگی اپنے اندر، ہر چیز میں، ہر امپیکٹ پہ، ہر سٹیج پہ، ہر فیز پہ پازیٹیوٹی اپنے اندر سٹیپ بائی سٹیپ لانی ہوگی۔ پازیٹیوٹی انبیاء کی خصوصیت رہی ہے اور یہ بہت گریٹ کوالٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تنگی میں تھے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الم نشرح نازل فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے وہ بوجھ آپ سے نہیں ہٹا دیا جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا۔ شرح صدر، دل کا کھلنا، دل کا سکون، اطمینان، یہی پازیٹیوٹی لاتا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ آیات اب ہمارے لیے ہیں تاکہ ہمیں اسٹرینتھن کریں، تاکہ ہمیں پازیٹیوٹی دیں۔ الذی انقض ظہرک ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، 2 دفعہ بتا دیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک پھر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یعنی آسانی کہاں ہے؟ پریشانی میں، پرابلم میں۔ اگر پرابلم نہیں آئے گی تو ایز کیسے آئے گا؟ جب سارے اسباب ختم تو وہ رب ہے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ وہی بات امید اور خوف کے مابین تقویٰ ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، امام بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری نبھانی ہے تو اسٹرینتھ چاہیے، پازیٹیوٹی چاہیے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سورہ مریم میں آتا ہے میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ بڑھاپے کی عمر میں بانجھ بیوی اور اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے، اور ساتھ میں اتنا مضبوط ایمان، اتنا یقین کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ پھر رب نے بھی دعا قبول کی اور یحییٰ عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بے شک تم بہترین وارث ہے۔ کب دعا مانگی، کب رب کو وارث بنایا؟ اکیلے فرعون سے جان بچاتے مدین میں آ بیٹھے ہیں، نہ گھر نہ کوئی جان پہچان، اور کہا رب تو وارث۔ رب تعالیٰ کا نام ہے نا الوارث۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں 3 تہوں کے اندر غلطی کر بیٹھے، رب نے پکڑ کی لیکن گھبرائے نہیں، امید تھی کہ غلطی ہو گئی تو رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، فرمایا لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر تم۔ پازیٹیوٹی ہے نا، پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب غلطی ہو، نیگیٹیوٹی آئے تو رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، اور وہ کیسے ہوگا؟ دعا سے، اللہ سے دعا کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔